الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب صحیح العقیدہ سنی حضور علیہ السلام سچے غلام ہیں. درود سلام کی آواز بلند نہیں ہوئی. احترام علماء کرام مانک پور شریف کے خانوادے کے مقتدر محترم وزیر احتشام حضرات گرامی، اس علاقے میں مجھ عاجز سے حقار دلیل حقیق کی پہلی حاضری ہے اور آپ یقین کریں میں قطعاً کوئی تصنع تواضع سے کام نہیں لے رہا. یہ اعتراف حقیقت ہے کہ میں ایک بالکل بیکار انسان، بے علم اور بے عمل. نسبت اتنی بڑی ہے کہ میں جتنا فخر کروں کم ہے. غزالی زماں کی نسبت، ان کا لخت جگر اور بیٹے ہونے کی نسبت، لیکن یقین جانے ان کی عظمتیں ان کے ساتھ ہیں، میری کوتاہیاں میرے ساتھ. ان سے تو مجھے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے. تو میں نہ مقرر، نہ واعظ، نہ خطیب، اور حضور غزالی زماں کے شاگرد رشید اور اہل سنت کے مائنات خطیب حضرت علامہ مولانا نبی مصعب قریشی یہاں جلوہ گر ہوں تو ان کے سامنے میں کیا بات کروں. یہ جسے کہتے ہیں سرائے کی وسیب کے یہ مائع ناب خطیب ہے اور یہاں جید علماء کرام موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا نور بخش صاحب سعیدی تشریف فرما ہیں، میرے بہت ہی محترم اور پیارے پیر بھائی، اور جید عالم دین مولانا ابرار احمد سعیدی تشریف فرما ہیں. انہوں نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے میرے بارے میں جو الفاظ کہے، میں قطعاً ان کا مستحق نہیں ہوں. یہ ان کی محبت ہے تو میں دل میں شرمندہ اور نادم ہوتا ہوں کہ بار الہا یہ دوست میرے بارے میں اتنی خوش عقیدگی رکھتے ہیں. ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، جیسا یہ مجھے سمجھتے ہیں ویسا مجھے بنا دے. حضرات گرامی، یہ مانک پور شریف کا خاندان بڑی عظمتوں والا خاندان ہے اور حضور غزالی زماں علیہ رحمہ ان حضرات سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اگرچہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن یہ مانک پور شریف کے حضرات جب کبھی تشریف لاتے ہیں ملتان آستانے پر تو مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے اور
ان سے روحانی اور قلبی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو سلامت رکھے. اور جس ہستی کی اثار ثواب کی محفل ہے، عبد المجید صاحب سعیدی بڑے پیارے انسان تھے، بڑے اہل دل تھے، اہل محبت تھے، اہل نظر تھے. ان کے دو بیٹے صاحبزادہ مفتی محمد اعجاز صاحب اور صاحبزادہ علامہ ظفر اقبال صاحب، یہ الحمدللہ دین کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کا نام روشن کر رہے ہیں. حضرات گرامی، یہ قرخانی کی تقریب ہے، ایثار ثواب کی تقریب ہے. اور ایثار ثواب وہی کرتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، جو کچھ طعام پکایا جائے گا، جو کچھ ذکر خیر ہوگا، یہ اس سب کا ثواب وفات یافتہ شخص کی روح کو پہنچے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ مومن تو مر کے بھی نہیں مرتا. جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کی تو شان ہے کہ نہ خود مرتے ہیں اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے نہ اسے مرنے دیتے ہیں. لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان جب روح جسم سے نکل گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے. قبر کے نشانات تک مٹا دیے جاتے ہیں. سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں، سوائے گنبد خضرا کے کوئی قبر نہیں ہے، سب نشانات ختم ہو گئے، صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ عظیم الشان قبے تھے. میں 20-25 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھیں جی یہ اہل بیت کے مزارات تھے، جنت البقیع میں انتظار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ اس وقت کی فوٹو تھے جب یہ گرا رہے تھے ظالم. انتہائی حسین جمیل خبے، جیسے حضرت شاہ رخ عالم کا مزار ہے، وہ تو بہت بڑا مزار ہے، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے خبے. وہ فن تعمیر کا شاہکار تھے. ان ظالموں نے، ان سعودیوں نے ان کو گرا دیا، نام و نشان مٹا دیا. ساری دنیا نے شور مچایا، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بہن، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور ان کا خیال یہ تھا، یہ محمد بن عبد الوہاب نیبی، اس کا خیال یہ تھا کہ مرکز تو مکہ اور مدینہ ہے، تو مرکز پہ قبضہ کر لو، ساری دنیا میں ہمارا عقیدہ ہو جائے گا. اب تو ان کے ولی عہد نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے وہابیت کو امریکہ کے کہنے پہ پروان چڑھایا ہے اور کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلک وہی ہے جو ہمارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت حضرت علامہ سید مظہر سید قاسمی، فیضان مرشد کریم حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان. سعودی عرب نے، سعودیوں نے، نجدیوں نے مزارات ختم کر دیے، لیکن ساری دنیا میں مزارات موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ہمارا درست ہے. یہ کہنا کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، میرے دوستو، حضور علیہ السلام سے قبروں پہ نہیں تشریف لے جاتے. علماء بیٹھے ہیں میرے دوست، جنت البقیع میں حضور تشریف لے جاتے نہیں جاتے. کوئی نجدی، وہابی، دیوبندی کوئی ہو اسے انکار کر سکتا ہے؟ تو جنت البقیع میں کوئی پلازے تھے، کوئی مارکیٹیں تھیں، کوئی بازار تھے، قبریں تو تھی. تو حضور ان قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے. تو قبروں پہ تشریف لے جانا حضور کی سنت ہے. اور یہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے. تو معاذ اللہ سید عالم جو اس دنیا سے شرک کو مٹانے آئے وہ خود شرک کر رہے ہیں. اور پھر کیا صحابہ نہیں جاتے تھے جنت البقیع؟ میرے دوستو، سرکار کی سنت قبروں پر جانا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صلحائے امت، علماء ملت، سب کا یہ طریقہ رہا ہے. آپ جس ملک میں جائیں، اسلامی ملک میں،
جہاں مسلمان رہتے ہیں، مصر ہو، اردن ہو، ترکی ہو، انڈونیشیا ہو، شام ہو، عراق ہو، جس بڑے فقیر کی تو بات ہی نہیں ہے، پاکستان ہندوستان کی جہاں آپ جائیں گے مزارات موجود ہیں، قبریں موجود ہیں. اسی طرح ابتدائی دور میں جو بنائی چیزیں تھی، میں شام گیا ہوں، میں ابھی عراق ہو کر آ رہا ہوں. میرے دوست ترکی تو میں نہیں گیا، لیکن میرا بیٹا گیا، اس نے کہا ترکی میں کیسے حضرت سیدنا ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، ایسی عظیم المرتبت ہستیاں وہاں موجود ہیں. بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ترکی میں اتا ترک نے اسلامی شاعر کو ختم کیا. وہ بے دین تھا، اس نے اس ترکی کے ملک کو لادینی بنا دیا، سیکولر اسٹیٹ. یہاں اس کا قانون جو ہے اسلامی قانون نہیں ہے. وہاں تو آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہاں مدارس ختم ہو گئے، بلکہ عورتوں کا حجاب ختم کر دیا. عورت وہاں پردہ نہیں کر سکتی، چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی. وہ ایسا ظالم شخص تھا، لیکن قبروں کو اس نے بھی نہیں چھیڑا، قبروں کو اس نے نہیں چھیڑا. یہ نجدی ایسے کمینے ہیں کہ انہیں قبریں بھی ختم کر. وہ قبریں جن سے بڑھ کے کوئی قبریں ہو نہیں سکتی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام علی اوسط زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق اور صحابہ کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان قبروں سے بڑھ کر کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ساری قبریں ان ظالموں نے ختم کر. میرے دوستو، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا. انہوں نے ان چیزوں کو ختم کیا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کا مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے مولا کائنات کی حدیث یاد آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 3 دن ہوئے تھے. 3 دن حضور کی وفات ہو گئی. کتنا غم تھا صحابہ اہل بیت کو، غموں سے چور تھے. وہ ہستی جسے دیکھ کر زندگی کا اعتبار ہوتا تھا، جسے دیکھ کر ایمان کو جلا ملتی تھی، وہ جمال جہاں آنکھوں کے اوجھل ہو گیا. صحابہ اہل بیت شدید غم و اندوہ کے اندر تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، حضور کی قبر انور، حضور کے مرکز منور کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک عربی آیا، ایک عربی، وہ انتہائی غم و اندوہ کے اندر قطار و قطار روتا ہوا آیا، اور آ کر اس نے قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور پھر قبر انور سے لپٹ گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے اندر یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے پیارے حبیب آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آ کر پھر رب سے مغفرت طلب کریں، پھر آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول بھی سفارش فرمائے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ رب کو بے پناہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا پائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے پیارے حبیب آپ کے پاس آ جائیں. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث کے تو منکر پیدا ہو گئے اب، لیکن قرآن کا منکر کوئی پیدا نہیں ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے. تو قرآن کہتا ہے پیارے حبیب اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہگار آپ کے پاس آ جائیں. یہ کہتے ہیں قبر میں جانا شرک ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ آیت جو ہے نافذ العمل ہے یا نہیں ہے؟ قیامت تک کے لیے نافذ، منسوخ تو نہیں ہے نا یہ آیت. جب منسوخ نہیں ہے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ گناہگار میرے حبیب کے پاس آ جائیں. جب سرکار دنیا میں جلوگر تھے وہ تو آتے تھے، صحابہ لوگ آتے تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور کے اندر جلوگر ہیں نا. تو ابھی آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضور کی قبر انور پر آ جائیں، یہی مطلب ہے نا. اور یہ کہتے ہیں قبر میں جانا شرک ہے. یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو میرے دوستو، وہ عربی آیا اور اس نے یہ بات کی کہ سرکار میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن میں آپ کے پاس اب آ گیا ہوں، اب رب سے میری مغفرت کرا.
مولا کائنات سناتے سمودی من القبر انہو قد غفر لک، قبر انور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ اہل سنت میں بافیدان کرم علی کا خون حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا لال حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان، حضور کاظمی کریم۔ میرے دوستو مسلک ہمارا ہی ہم، شام اور عراق میں گیا ہوں، اتنی زیارتیں ہیں، اتنی زیارتیں ہیں میں بیان نہیں کر۔ شام میں حضرت بلال حبشی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابو دردہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت اویس قرنی، اور امہات المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، اور اہل بیت کے پھول بکھرے پڑے۔ میں اس جگہ گیا جہاں کربلا کا جو سانحہ ہوا، وہ 10 سر ایک جگہ دفن ہیں۔ لاشیں تو انہوں نے اٹھانے نہیں دیے تھے، لاشیں تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیے تھے، تو وہ 10 سر جو یزید کے بعد گئے، وہ 10 سر ایک جگہ دفن ہیں۔ وہاں جب انسان جاتا ہے تو اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا، آنکھوں میں آنکھوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو عراق میں تو اللہ اکبر، حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں حضرت امام اعظم، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت معروف کرقی، حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت سلمان فارسی، اور مولا کائنات، اور حضرت امام حسین، حضرت عباس رمدار، حضرت مسلم بن عقیل، اور میرے دوستو کیا عرض کروں، حضرت حانی بن عروہ، اور دیگر بے پناہ مزارات، اور اس قدر حسین و جمیل یہ مزارات ہیں، بالخصوص اہل بیت کے مولا کائنات حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار، اور ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ قاظمی۔ ٹنوں سونا لگا ہوا ہے، ٹنوں، من نہیں ٹنوں۔ پچھلے دنوں وہ ایک ٹی وی پہ ڈاکومنٹری آ رہی تھی حضرت مولا کائنات کے مزار کے بارے میں، وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سنی، تو وہ بتا رہا تھا کہ آپ کے مزار پر 7,500 سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک اینٹ 2-2.5 کلو کی ہوتی ہے۔ 7,500 صرف گنبد پر، میناروں پر، اس کے علاوہ۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین، اسی طرح حضرت عباس رمدار، اور حضرت امام موسیٰ قاظمی پر تو 2 گنبد ہیں، 2 گنبد ہیں، ان میں بھی اسی طرح سونا ہے۔ صدام حسین نے بھی اپنے دور حکومت میں 160 کلو سونا پیش کیا تھا۔ تو میرے دوستو کوئی نہیں کہتا شرک ہے۔ اب تو میں عمرہ کر کے بھی آ رہا ہوں، اب تو انہوں نے ترکی حرم خالی کرا دیا ہے۔ ترکی حرم میں اب کوئی نہیں بیٹھ سکتا، نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، وہ خالی وہ گزرگاہ ہے، بس معاجہ شریفہ میں جانے کے لیے گزرگاہ ہے۔ اب وہاں کھڑے، پہلے تو یہ تھا نا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آ رہے جاتے تو ہجوم میں آدمی کھڑا ہو جاتا، تھوڑی دیر کے لیے چھپ کے کھڑا ہو جاتا، لیکن اب وہاں کوئی چھپ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بس گزرتے جاؤ اور بس السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو کتنا ظلم ہے کہ لوگ اپنی عمر بھر کی پونجی جمع کرتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں کہ آقا مولا کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے دکھڑے سنائیں گے، اور وہاں کرم ہو جائے گا، ہمارا مقدر سمجھ جائے گا، اور یہاں یہ ظالم یہ سلوک کرتے ہیں۔ میرے دوستو مولا کائنات کی بارگاہ ہو، حضرت امام حسین کی بارگاہ ہو، حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ ہو، حضرت امام موسیٰ قاظمی کی بارگاہ ہو، حضور غوث پاک کی بارگاہ ہو، حضرت امام اعظم کی بارگاہ ہو، میرے دوستو کوئی نہیں روکتا یہاں کھڑے نہ ہو، کوئی نہیں کہتا کہ فاتحہ نہ پڑھو۔ میرے دوستو عام اجازت ہے، لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی کھڑا رہے تو کوئی نہیں کہتا یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور انہوں نے محبت سے حرم ایسے بنائے ہیں، مولا کائنات حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار، اور حضرت امام موسیٰ قاظم، یہ مزارات تو ایسے بنے ہیں کہ حرم مکہ حرم مدینہ سے بڑھ کر ایسے بنائے ہیں۔
ان کی چھتیں، ان کی دیواریں، ان کے قالین، میں نے زندگی میں ایسے قالین نہیں دیکھا، ایسے قالین نہیں۔ میرے دوستو کتنا محبت کا اظہار ہے، اور ان ظالموں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو گنبد خضرا کو بھی گرائیں گے، ایسے ظالم ہیں۔ میرے دوستو الحمدللہ عقیدہ ہمارا حق ہے۔ میرا ایک مرید پچھلے دنوں آیا، اردن میں رہا ہے 3-4 سال، انجینئر ہے، وہ کہتا ہے اردن میں اکثر دکانوں پہ لکھا ہے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، اردن میں۔ اور وہ کہنا تھا کہ اردن سے جو سعودی عرب کو سڑک جاتی ہے، وہ شاید سعودیوں کو جلانے کے لیے اس سڑک پر جو اردن سے سعودی عرب جاتی ہے، جگہ جگہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ۔ تو میرے دوستو الحمدللہ عقیدہ ہمارا ہی صحیح ہے، ہمارا ہی عقیدہ صحیح ہے۔ اور پھر یہ مجھے یہ بات یاد آئی، حضرت محمد بن منقدر، حضرت محمد بن منقدر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی، زیارت کیا یعنی جسے حضور کی صحبت ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی، اور پھر اس کا ایمان پہ خاتمہ، وہ صحابی ہے نا۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبریاں مبارکبادیاں اس کے لیے جس نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا طوبیٰ لمن رآ من رآنی، اس کے لیے کہ خوشخبری اور مبارکبادی جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ اور پھر کرم آگے بڑھایا، طوبیٰ لمن رآ من رآ من رآنی، اس کے لیے خوشخبریاں جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ 3 طبقات ایسے ہیں جو حضور نے مبارکبادیاں اور خوشخبریاں دی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی۔ اور تابعی جو ہیں یہ میں نے ان کا نام لیا، حضرت امام محمد بن منقدر، یہ تابعی ہیں۔ ایک صحابی کی کسی نے اگر زیارت کر لی نا وہ تابعی ہو گیا، لیکن یہ جو ہیں حضرت محمد بن منقدر، یہ انہوں نے ایک آدھ صحابی کی زیارت نہیں کی، انہوں نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی، اور انہوں نے علم حاصل کیا حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے علم حاصل کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے، جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے اللہم ایھا بالروح القدس۔ انہوں نے علم حاصل کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے علم حاصل کیا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 3 کا چوتھائی علم عائشہ کے پاس ہے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ بتائیں کیسی عظیم مرتبہ ہے، جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، جو عبداللہ بن عمر کے، جو ابو ہریرہ کے، حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں، کیا عظمت شان ہو۔ اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت محمد بن منقدر کے شاگرد، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام مالک، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں، امام ابو حنیفہ کسی مشرک بدعتی کو استاد بنا سکتے ہیں؟ امام مالک بنا سکتے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد بن منقدر کا عقیدہ حق تھا، حق تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو امام بخاری کرتے ہیں، ارے امام بخاری تو امام محمد بن منقدر کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں، ایسی عظیم المرتبہ ہستی حضرت محمد بن منقدر کی ہے۔ امام اعظم جن کے شاگرد ہوں، کیا شان ہے ان کی، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ در رسول پہ اکثر حاضر رہتے، اکثر حاضر رہتے۔ قبر انور اس وقت کچی قبر انور تو وہ مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ تھی، ایک خاص جگہ جہاں وہ آ کر لیٹ جاتے تھے اور اپنے جسم کو زمین سے رگڑتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو تابعی ہوں، میں صحابی تو نہیں ہوں، حضور کی حیات ظاہری میں نے تو حضور کا دیدار نہیں کیا، میں نے تو صحابہ کا دیدار کیا، لیکن حضور اس جگہ تشریف لاتے ہیں، اپنا دیدار کراتے ہیں، اور جہاں حضور کے قدم آتے ہیں میں اس جگہ کو اپنے جسم سے ملتا ہوں تاکہ حضور کی برکت آتی ہے۔ عقیدہ دیکھیں۔ پھر حضرت محمد بن منقدر جو تھے وہ جب تقریر کرتے تھے، بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ چپ ہو جاتے تھے، قوت گویائی ان کی سلب ہو جاتی تھی، بولنے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کانا یقوم کما ہوا وہ یدا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہو جاتے
اور حضور کی قبر انور پر آتے اور اپنا یہ گال اپنا رخسار حضور کی قبر انور پر رکھ دیتے، کچھ دیر رکھے رہتے پھر اٹھ جاتے، تبھی ٹھیک ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیں، وہ فرماتے ہیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر انور سے مدد مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگہ گوش ہے امام اہل سنت، میدان حضور غزالی زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں حضور کی قبر انور سے مدد مانگتا ہوں۔ انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت محمد بن منکدر بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم ان سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ بے شک دینے والا وہ ہے، لیکن دلاتا اپنے محبوبوں کے مدد کرنے والا وہی ہے، وہ نہ چاہے تو مدد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنے محبوبوں کے ذریعے سے مدد کرا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تو مومن، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مومن تو مر کے بھی نہیں مرتا۔ مجھے حضرت امام حمیدی کی بات یاد آئی۔ حضرت امام حمیدی بڑے جلیل القدر ہوتے تھے اپنے زمانے کے، جلیل القدر ہوتے تھے۔ وہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے خلیفہ وقت کو، بادشاہ وقت بلایا، مظفر بن رئیس اس کا نام تھا، اس وقت جو حکمران تھا۔ اس سے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ میرا جب وقت آ جائے تو مجھے حضرت بشر حافی کے قریب دفن کرنا۔ حضرت بشر حافی کبار اولیاء میں تھے، میں ابھی بغداد گیا ہوں تو ان کے مزار پہ بھی حاضر نہیں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی خواہش پوری کر دیں گے۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے ورثاء بھی اور وہ حکمران وقت جو ہے وہ بھی بھول گیا، انہیں کسی اور جگہ دفن کر دیا گیا، کسی اور جگہ دفن۔ 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد حضرت حمیدی خلیفہ وقت مظفر بن رئیس کے خواب میں آئے اور فرمایا میں نے تجھے کہا تھا بشر حافی کے قریب مجھے دفن کرنا، تو تم نے میرے وصیت پوری نہیں کی، مجھے یہاں سے نکالو، بشر حافی کے پاس دفن کرو۔ صبح اٹھا، اسے خواب لیا تو بڑا پریشان، اس نے کہا بھی یہ تو تعمیر کرنی چاہیے۔ تو حضرت محمد حضرت امام حمیدی کی قبر کشائی ہوئی 2 سال کے بعد۔ ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ کفن تک میلا نہیں تھا اور جسم بالکل تر و تازہ اور خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ وہاں سے اٹھا کر انہوں نے دفن کیا حضرت بشر حافی کے پاس۔ اب آپ بتائیں کہ جس کا اپنا یہ حال ہو کہ کہیں بھی دفن ہو وہ اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے اس کا جسم اسی طرح سلامت ہے، لیکن ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہوں۔ ارے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو کلیم اللہ ہیں، وہ تو جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اسرائیل آیا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں تو کوئی نئی بات تو بیان نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئے تو میں کیسے آئے؟ اب کی حضور قبضے روح کے لیے آیا، آپ کو وقت پورا ہو گیا، تماشا 12 آنکھ باہر آ گئی، جلالی بزرگ۔ اب حضرت اسرائیل نے یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے میرا یہ حال کر دیا لیکن میں بھی قبض روح کے بغیر نہیں جاؤں گا، پکڑ کے قبض روح کر لیتا ہوں۔ نہیں، انہیں پتا تھا اللہ کے کلیم ہے، پتا تھا اللہ کے رسول، چپ کر کے اسی طرح واپس چلے گئے۔ اور بارگاہ رب العزت عرض کی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، بار الہ آج تک تو نے ایسے بندے کے بعد مجھے بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تیار ہو جب قبض روح کے لیے۔ نہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ اسرائیل جاؤ میرے کلیم کو راضی کرو، جنت سے ایک بیل لے جاؤ، جنت سے بیل اور پیش کرو اور کہو اس کی پشت پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھے۔ اب آپ بتائیں کہ جانور کے ہاتھ رکھیں گے تو کئی ہزار بال آ جائیں گے۔ تو حضرت اسرائیل پھر حاضر ہو گئے، حضرت موسیٰ نے دیکھا، پھر آ گیا، عرض کی کہ حضور
رب کائنات نے یہ بیل آپ کے اس میں بھیجا کہ اس کی کچھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، بار الہ، میں اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دوں تو جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کی عمر بڑھ جائے گی، رب میں فرمان پیش ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے کی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد رب نے فرمایا ثم الموت، موت ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب اتنے عرصے کے بعد موت ہے تو الان میں بھی تیار ہوں، ابھی تیار ہوں۔ اور پھر عرض کی کہ اللہ میری ایک خواہش ہے۔ رب نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ میری یہاں موت نہ آئے جہاں میں جگہ ہوں، میری موت بیت المقدس میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس میں اللہ کے محبوبوں کے ڈیرے ہیں، انبیاء کرام کی قبور ہیں، تو حضرت موسیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بھی ڈیرا وہاں لگے جہاں اللہ کے محبوب ہے۔